لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن وعذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. صدق الله مولانا العظيم. گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے یہ بات چل رہی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام باوجود یہ کہ چاروں طرف سے گھرے ہوئے تھے لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کا انعام، اللہ کا فضل ان کے ساتھ رہا اور وہ گناہ سے بچ کر باہر انہوں نے نکلنے کی کوشش کی ہے. ہر انسان اگر چاہے کہ مجھے گناہ نہیں کرنا ہے، مجھے میرے اللہ کو راضی کرنا ہے، تو اس کے اوپر وہ استقامت کے ساتھ رہ سکتا ہے جب اس کا ارادہ پکا ہو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی اسی طرح اس کی شامل حال ہو جاتی ہے. چونکہ گناہ ایک ناسور ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جدا کرنے کا، اللہ سے دور کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. ابتدا میں جب انسان گناہ کرتا ہے تو ایک باریک اور پتلے دھاگے کے مانند ہوتا ہے کہ اگر اس کو توڑنا چاہے تو توڑ سکتا ہے. دھیرے دھیرے جب آگے بڑھتا ہے تو پھر ایک مضبوط رسی بن جاتی ہے جو پھر وہ توڑنے سے بھی نہیں ٹوٹتی ہے. اس لیے قرآن مجید نے اس کا ایک ہی علاج بتایا کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ اس کو چھوڑ دو. اس کا بہترین علاج یہی ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. اس امت کو گناہ کے اسباب کے بھی قریب جانے کے لیے منع کر دیا گیا. اللہ نے یہ نہیں کہا وَلَا تَفْعَلُوا الزِّنَا کہ زنا مت کرو، بلکہ اللہ نے قرآن میں کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. اور قریب جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جو اسباب ہیں، ایک دوسرے کا رابطہ کرنا، ایک دوسرے کا کانٹیکٹ کرنا، ایک دوسرے سے اس طرح کی دھیرے دھیرے باتیں کرنا، پھر آگے بڑھنا، پھر شیطان اپنا کام پورا کر لیتا ہے اور حتیٰ کہ اس درجے تک انسان پہنچ جاتا ہے جس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں یہاں پہنچ جاؤں گا. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطان اپنا کام پورا کرنے کے بعد اور ایک مرتبہ اس کو جب گناہوں کی لذت حاصل ہوتی ہے تو دوبارہ اس کو واپس لوٹنا بڑا مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے. کچھ لوگ ہیں ایسے بھی
بلکہ آ کر اپنا اعتراف کرتے ہیں کہ میں اتنا گناہوں میں لت ہوں کہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن نہیں چھوڑ پاتا ہوں. وہ چاہتا بھی ہے کہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن نہیں ہو سکتا ہے. اس سے میں نے جو شروع میں کہا کہ اس کی اصل بنیاد یہی ہے کہ جب اس کا ایک ہی علاج ہے کہ اس کو چھوڑ دو اور کچھ نہیں ہے اس کا علاج. اور یہ سوچو کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے. اگر اس وقت میں اللہ نے اپنے غضب کی نظر میرے اوپر ڈال دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر جلال میں آ گئے تو معاملہ اتنا ٹیڑھا ہوگا کہ وہ خدا جو انسان بنا سکتا ہے وہ خدا اس انسان کو شکل بدل کر بندر اور سور بھی بنا سکتا ہے. انسان کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے. ہماری طاقت کتنی ہے بھائی؟ ہماری کوئی طاقت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر غضب کی نظر پڑ جائے تو انسان کے جو اعضاء ہیں نا، پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک سارے اعضاء ایک سیکنڈ میں کام کرنا چھوڑ دے. انسان دھرا کے دھرا بستر پر رہ جائے گا. اگر اس کے بدن پر لقوے کا اثر ہو جائے، اس کے بدن کے اوپر فالج اور پیرالیسس ہو جائے تو نہ وہ ہاتھ اٹھا سکے گا، نہ پاؤں اٹھا سکے گا، نہ زبان سے بول سکے گا، اپنے منہ کی مکھی بھی نہیں ہٹا سکے گا. یہ اس وقت میں ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اس کے علاوہ اس کو کوئی نہیں بچا سکتا ہے. تو بہرحال انسان بچنا چاہے تو بچ سکتا ہے. ہمارے اکابروں کے، صحابہ کرام کے ہزاروں کروڑوں واقعات ایسے موجود ہیں کتابوں کے اندر. اب ایک جھاڑو بیچنے والا انسان، غریب انسان ہوتا ہے بیچارہ، جھاڑو لے کر سر کے اوپر گھر گھر بیچتا ہے، وہ کا مالدار کروڑوں پتی ہوگا. ان کبھی سوچ سکتا ہے کہ جھاڑو بیچنے والے کے دل میں بھی اللہ کا اتنا خوف ہوگا؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جھاڑو بیچنے والا انسان جھاڑو بیچتا بیچتا دوپہر میں ایک دیہات میں پہنچ گیا. ایک عورت نے اس کو اوپر کے منزل پر بلا لیا. اب وہ بیچارہ جھاڑو بیچنے والا تھا. اس نے سمجھا کہ میرا کاروبار ہو رہا ہے، مجھے ملازمت مل رہی ہے، تو میں اپنا پیٹ پالوں گا، میرے بچے گھر میں انتظار کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے لے جاؤں گا. یہ سوچ کر اوپر چڑھ گیا. اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ اس عورت کا ارادہ میرے معاملے میں غلط ہے. اس نے چاروں طرف سے دروازے بند کرنے کی کوشش کی اور گھر کی جو باہر کی جالی تھی وہ جالی بند کر دی. تو باہر جو تھوڑا سا صحن ہوتا ہے وہ صحن کھلا تھا. اس کو کہا کہ اب تجھے مجھ سے کوئی نہیں بچا سکے گا. بیچارہ گھبرا گیا کہ اللہ میں اپنی روزی کمانے کے لیے آتا، حلال روزی کمانے کے لیے، میرے سر کے اوپر اتنا وزن لے کر میں دیہات گھوم رہا ہوں. اس نے دل میں یہ سوچا کہ اللہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں یہاں پہنچوں گا. میری کون سی ایسی بدی اور کون سا ایسا گناہ ہے جو تیری نظر میرے اوپر نہیں پڑ رہی. دل میں یہ خیال کیا. اب اوپر کے منزل پر تھا، اسے کوئی راستہ نظر نہیں آیا تھا بچنے کا. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اس واقعے کو کہ اس نوجوان نے اپنا بچاؤ کرنے کے لیے اوپر سے کود گیا. اب کودنے کے بعد تو انسان کو پتا ہے کہ میری موت ہونے والی، اگر نہ مروں گا تو کم سے کم ہڈی تو ٹوٹنے والی ہے، اور پھر ٹوٹے گی تو لوگ جمع ہوں گے، پوچھیں گے کہ بھئی کیا ہوا، تو بدنامی ہوگی. یہ ساری باتیں تو سوچنے کی ہے ہی سامنے. لیکن اللہ نے کیا انتظام فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ نوجوان ہے جس نے میرے خوف کی وجہ سے، میرے ڈر کی وجہ سے، گناہ چھوڑنے کی وجہ سے اس نے یہ اوپر سے کودا ہے. اللہ نے ہوا کو حکم دیا کہ اس نوجوان کو اور اس کے سامان کو اس کے گھر پہنچا دو. ہوا نے جیسے وہ کودا ہے سیدھا لے جا کر اس کے گھر پر چھوڑ دیا. انسان اگر نیت صاف رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی اس کے شامل حال ہو جاتی ہے نا. اگر انسان کی نیت غلط ہو، ہم تو راستہ تلاش کرتے ہیں کہ ہم کہاں سے گناہ کے راستے میں داخل ہو جائیں. ہم تو موقع تلاش کرتے ہیں کہ ہمیں تنہائی کا وقت کب مل جائے کہ ہم اللہ کو ناراض کرنے والا کام کر بیٹھے. ماحول اتنا بگڑ چکا ہے کہ وہ آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا نا کہ ایک وقت میرے امت پر ایسا آئے گا کہ گناہوں کی برائیاں ان کے ذہن سے ہٹا دی جائے گی. یعنی برائی کو برائی کوئی نہیں سمجھے گا، برائی کو برائی کوئی، بلکہ برائی کرنے والوں کا ساتھ دیں گے اور اچھائی کرنے والوں کی مخالفت کریں گے. وہ وقت ہمیں نظر آ رہا ہے ہمارے آنکھوں سے جو آج ماحول چل رہا ہے. تو بہرحال اب یہ سمجھ لے کہ بھئی گناہ ہو گیا، شیطان نے اپنا کام کر لیا. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا راستہ رکھا ہے اور شیطان اپنا کام اس وقت میں پورا کر جاتا ہے. جیسا ایک آدمی نے فجر کی نماز نہیں پڑھی
تو اس کو کہے گا کہ اب تو نے فجر نہیں پڑھی تو ظہر کیوں پڑھتا ہے بھائی، اللہ تو نہیں قبول کرنے والا ہے. پھر ظہر نہیں پڑھی تو کہتا عصر کیوں پڑھتا ہے بھائی. اس طرح ایک کے بعد ایک کے بعد. کوئی نیکی کا تو نماز تو نہیں پڑھتا، نیکی کیا کرے گا دوسرے. اب اس کو روکتا جائے گا، نہیں روکنا نہیں، بلکہ نیکی کا کام جب سامنے آتا ہے تو اس کو فوراً کر گزرنا ہے. اب انسان سے ہو گیا گناہ، اس نے مکالہ کر لیا، کچھ بھی کر لیا، کوئی بھی گناہ کر لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا انعامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان سے حکم نازل فرمایا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. اے میرے حبیب، میرے ان گناہ گار بندوں سے کہہ دو، اللہ یہ نہیں فرمایا تہجد گزار سے کہہ دو، فرض نماز پڑھنے والوں سے کہہ دو، تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے والوں سے کہہ دو، روزہ رکھنے والوں سے کہہ دو، نماز پڑھنے والے اور تراویح پڑھنے والے اور قرآن پڑھنے والوں سے کہہ دو. نہیں، بلکہ اللہ فرماتے یا عبادی الذین اسرفوا، جنہوں نے گناہ کر لیا، جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کر لیا، جو حد سے زیادہ آگے بڑھ گئے، ان بندوں سے کہہ دو یا عبادی، میرا بندہ ہے، اس میرے بندے سے کہہ دو لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے تجھے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر بہت بڑا غدار ہے تو میں اس کے سامنے بہت بڑا غفار بھی کھڑا ہوں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے تجھے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آ جا میرے دربار میں آ کر تو دیکھ، تیرے آنے میں دیر لگے گی، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں لگے گی. آ جا میرے دربار میں آ کر تو دیکھ لے، اپنا دامن ذرا پھیلا کر تو دیکھ لے، تیرے دامن پھیلانے میں دیر لگے گی، میرے دامن بھرنے میں دیر نہیں لگے گی. آ جا میرے دربار میں آ کر تو دیکھ لے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے ندامت کے آنسو بہا کر تو دیکھ لے، تیرے آنسو بہانے میں دیر لگے گی، میرے قبول کرنے میں دیر نہیں لگے گی. باز آ ہر آج ہستی باز آ، صد بار گر تو بشکستی باز آ. درگاہ ماں درگاہ نا امیدی نیت، ایک بار نہیں 1000 بار اگر تیری توبہ ٹوٹ چکی ہے، 100 بار اگر تیری توبہ ٹوٹ چکی ہے، پھر بھی آ جا میرے دربار میں آ کر تو دیکھ لے. یہ دربار نا امیدی کا دربار نہیں ہے. اللہ کی طرف سے آواز آ رہی ہے کہ میرے بندے آ جا میرے دربار میں آ جا. جب اللہ خود ہمیں بلا رہا ہے ہمیں کیوں شرم آئے بھائی؟ اچھا ایک بڑی بات ہے کہ انسان کو گناہ کرتے شرم نہیں آتی ہے، توبہ کرتے کیوں شرم آتی ہے؟ یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی ہے. ہاں کس سے شرم آئے گا؟ چھوٹے بچے سے ڈرے گا، بھائی سے ڈرے گا، بہن سے ڈرے گا، اور چھوٹا سا معصوم بچے سے اس لیے ڈرتا ہے کہ اگر اس نے دیکھ لیا تو میرے بیوی کو میرے ماں باپ کو کہہ دے گا. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ خواب میں ان کو مراقبے میں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات چیت ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ بڑی عجیب بات ہے. اللہ کرے کہ یہ بات ہمارے دل میں اتر جائے اور ہم عمل کرنے والے بن جائیں. اللہ فرما رہے ہیں جب حضرت مراقبے میں بیٹھے تھے تو مراقبے سے جب باہر نکلے تو پورا بدن لال، ایسا بدن کپ کپا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے دیکھو نا میرے بندوں کو کیا ہو گیا. دیکھیں اللہ میرا کتنا پیار سے کہہ رہا ہے میرے بندوں کو کیا ہو گیا ہے کہ میرا بندہ ایک چھوٹے بچے کے سامنے گناہ کرنے سے ڈرتا ہے اور میں اتنا بڑا خدا ہوں مجھ سے نہیں ڈرتا ہے، تو کیا اس نے اس چھوٹے بچے سے زیادہ مجھے کمزور سمجھ رکھا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ ہی کہہ رہا ہے کیا اس نے مجھے چھوٹے بچے سے زیادہ کمزور سمجھ رکھا ہے؟ میرے دوستو اللہ کی ذات تو بڑی عظیم ہے. اللہ اکبر، وہ سپر پاور ہے، لیکن ہم نے خدا کی طاقت کو کمزور سمجھا ہے، جبکہ اس نے خلق الانسان ضعیفا، تجھے کمزور پیدا کیا، لیکن نہیں مان. وہ کتنا پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن نکل گئے تھے جنگل میں، تو دیکھا ایک چرواہا ہے۔ اب بکری کے چرواہا کو کون سے ناز نخرے آئیں گے، کون سے اچھے الفاظ آئیں گے اللہ کو سمجھانے کے لیے؟ وہ تو بیچارہ جنگل میں کام کرنے والا چرواہا ہے، جنگل میں جانور چرانے والا انسان ہے۔ وہ اللہ کے پیار محبت میں بس بولتا جا رہا تھا، بولتا جا رہا تھا۔ وہ اللہ کو کہہ رہا ہے اللہ تو کہاں ہے، یہ تو بتا دے، اگر تو مجھے مل جائے تو میں تیرے سر میں کنگھی کروں گا، میں تیرے کپڑے دھو دوں گا، اللہ پاک مجھے بڑا شوق ہے، میں تیرے پاؤں دبا دوں گا، میں تیری خدمت کروں گا، اللہ تو کہاں ہے یہ تو بتا دے۔ اب وہ اپنے اپنے محبت کے اندر بولتا جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا تو موسیٰ علیہ السلام کو آ گیا جلال کہ اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اللہ کو ایسے الفاظ کہتا ہے کہ اللہ تیری کنگھی کروں گا، کپڑے دھو لوں گا، تیری خدمت کروں گا۔ ایک زور کا تماچا رکھ کر دے دیا۔ وہ بیچارہ چونک گیا کہ اللہ میں نے کون سی غلطی کی، میرا اللہ کتنا پیارا ہے۔ فوراً اللہ نے کہا یا موسیٰ وصل کردن آمدی نے فصل کردن آمدی، اے موسیٰ میں نے تجھے اپنے بندوں کو، میرے بندوں کو مجھ سے جوڑنے کے لیے بھیجا ہے، توڑنے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ وہ تو میرا پیارا ہے، محبت میں کچھ بھی کہہ رہا تھا، وہ میرے محبت میں میرے پیار میں بول رہا تھا، اور اس کے الفاظ مجھے بڑے پسند آ رہے تھے۔ تو کوئی جنگل میں کام کرنے والا اپنے پیار محبت میں اللہ کو پکار رہا ہے، اس کے لیے ضروری نہیں کہ اچھے اچھے الفاظ ڈھونڈ کر لاؤ، اللہ کو سمجھاؤ، اللہ کو منوانے کے لیے اچھے اچھے الفاظ تلاش کرو۔ کہا نہیں، معاملہ میرے اللہ کا بڑا عجیب ہے میرے دوست۔ وہ بار بار آواز لگا رہا ہے یا عبادی یا عبادی، اے میرے بندو، اینا تذہبون، کہاں جا رہے ہو؟ بار بار چلا رہا ہے، بار بار آواز لگا، کہاں جا رہے ہو؟ رب کریم کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ یہ جو قرآن کا جملہ ہے نا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اس کا کوئی مفسر ترجمہ کر سکتا ہے نہ اس کی تفسیر کر سکتا ہے۔ ترجمہ اور تفسیر کا مطلب یہ ہے کہ اس کا درد جو ہے نا وہ کوئی بیان نہیں کر سکتا ہے۔ جیسا ایک ماں کا اکلوتا بیٹا ہے اور وہ درد سر بنا ہوا ہے، ماں بڑی پیار اور محبت کرتی ہے، اب وہ بیٹا جب بڑا پریشان کرتا ہے نا تو سر پر ہاتھ رکھ کے بیٹا تم کیا کر رہے ہو، وہ جملہ تو ہم ادا کر سکتے ہیں لیکن اس کے دل کا جو درد ہے نا وہ بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ ویسا اس قرآن کا جو جملہ ہے، اللہ جو فرماتا ہے نہ تذہبون، میرے بندے کہاں جا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ اور میرے اللہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ ایک نوجوان، یہ بات دھیان سے سن لو، اب اتنا بڑا مجمع یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، اتنا بڑا مجمع یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، میں ایک نوجوان کی بات کر رہا ہوں یا ایک آدمی کی بات کر رہا ہوں۔ نوجوان کا مطلب یہ نہیں کہ بوڑھوں کو کرنا نہیں، بلکہ بوڑھے بھی آج کچھ کم نہیں ہے گناہ کرنے میں، وہ بھی آگے بڑھے ہوئے ہیں، اور کسی کو بوڑھا کہنا بھی آج کے دور میں بڑا جرم ہے۔ آپ خالی چچا کا لفظ کہو نا تو آپ کو آنکھ پھاڑ کے چچا دکھتا ہوں تیرے کو، بھائی نوجوان ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں، حدیث کا جملہ ہے، آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد، ایک نوجوان سچے دل سے توبہ کرتا ہے کہ اللہ پاک میں نے آج تک جوانی سے لے کر آج تک جتنے گناہ کیے اللہ پاک مجھے معاف فرما دے، میں سچی توبہ کر رہا ہوں، آج کے بعد میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا، آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ میرا اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک کے جتنے قبرستان ہیں ان سارے قبرستان والوں کا 40 دن تک عذاب اٹھا لیتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اس کو تو معاف کر ہی رہا ہے، لیکن اس کے صدقے میں جو قبرستان میں سوئے ہیں ان کے عذاب کو بھی اللہ کیا کر رہا ہے؟ 40 دن تک اللہ پاک ان کے عذاب کو کیا کر رہا ہے؟ اٹھا رہا ہے۔ ایک نوجوان نے توبہ کر لی تو یہ حال ہے، سب مل کر کریں گے تو ایک ایک کی وجہ سے 40 دن کا عذاب، تو قبرستان کے مردے کتنے دعا دیں گے بھائی؟ اور وہاں جو دعا دیں گے نا وہ سچے دل سے دعا دیں گے، سمجھ رہے نا، کیونکہ وہاں تو گھرے ہوئے ہیں نا چاروں طرف سے۔ آپ دیکھیں کہ ایک جیل میں ایک انسان یہاں دعا کر رہا ہے اور ایک انسان جیل میں بیٹھ کر دعا کر رہا ہے، اس کے دعا میں فرق ہے نا۔ ایک جیل کا ساتھی مجھے ملا تھا، میں جیل میں گیا ہوا تھا، میں کبھی کبھی وہاں پروگرام ہوتے ہیں، بیان وغیرہ کی جانا ہوتا ہے، تو وہ بیچارہ شرابی تھا، لیکن اس کے جو الفاظ تھے نا، وہ جو درد بیان کر رہا تھا، ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ہم سے زیادہ خدا سے قریب ہو چکا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خدا ہمیں یہاں نظر آتا ہے۔ کیا کہہ رہا تھا؟ جب ہم رات میں روتے ہیں اللہ کے سامنے تو کہا باہر جانے کے بعد خدا نظر نہیں آتا ہے، یہاں کا اندر جب آئے تو خدا ہمیں یہاں نظر آتا ہے، کیونکہ وہ اندر جب
پکڑ جکڑ میں ہے نا، تو وہاں دل سے دعا کرتے. تو مردے جو آپ کے لیے دعا کریں گے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ وہ حسرتوں کی نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ کون میرا بیٹا ہے جو میرے قبر پر آ کر کچھ پڑھ کر چلا جائے، کون میرا بیٹا ہے، کون میرے خاندان والا میرا بھائی ہے، میرا رشتہ دار ہے. وہ حسرت کی نظر جمائے بیٹھے ہوئے ہیں. ارے وہ تو تمہارے لیے گھر چھوڑ کر گئے، وہ تمہارے لیے کوٹھیاں چھوڑ کر گئے، تمہارے لیے بنگلے چھوڑ کر گئے، وہ تمہارے لیے کاروبار چھوڑ کر گئے، وہ تو محتاج بنے ہوئے ہیں. ان کی جگہ پر کل ہمیں بھی سونا ہے. اتنا تو دھیان دو. اگر ہم سچے دل سے کون سا آپ کو توبہ قبول کرنے کے لیے کون سے حدیث قرآن میں ایسا لکھا ہے کہ اگر ایک شخص نے زنا کر لیا، خدا نخواستہ اس سے یہ کام ہو گیا کہ اس کو 40 دن اعتکاف میں بیٹھنا پڑے گا، پوری رات نفل پڑھنا پڑے گا، پورا دن روزہ رکھنا پڑے گا، 40 دن کے مکمل روزے رکھنے پڑیں گے، تب جا کر اللہ اس کی توبہ کو قبول کرے گا. کہیں سنا ہے ایسا آپ نے؟ نہیں سنا. اگر مجھے یہ کفنی دھونی ہے تو کم سے کم 1 ڈول پانی تو چاہیے نا. اور مجھے 20 سال 25 سال 40 سال کے گناہ اگر اللہ کے سامنے دھونے ہیں تو اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ ایک آنسو. دل سے رویا اور ایک آنسو اس نے نکال دیا. اس ایک آنسو کے صدقے میں اللہ اس کے 40 سال کے گناہ کو معاف فرما دیتا. میرا خدا کتنا کریم ہے میرے دوست. ہم نے اس کی کریمی کو سمجھا ہی نہیں، ہم نے اس کی شان کو سمجھا ہی نہیں ہے. میرا خدا تو اتنا کریم ہے. اس لیے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کتاب میں عجیب بات فرماتے ہیں. وہ ہر بندے کو ایک چیز کا شوق ہے، میرے اللہ کو بھی ایک چیز کا شوق ہے. تو بندہ سوچے گا کہ اللہ کو کس چیز کا شوق ہے؟ بھائی ہاں میرے اللہ کو بھی ایک چیز کا شوق ہے. کیا فرمایا؟ خوشنما لے شبہائے تو ذوق ہائے دارم بازاری ہائے تو. میرے اللہ کو بھی ایک چیز کا شوق ہے. فرمایا اندھیری رات میں تنہائی میں جب سارے کائنات کے لوگ سو جائے اور یہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہنے لگ جائے اللہ مجھے معاف فرما دے، میں نے تنہائی میں گناہ کر لیا، تنہائی میں تجھ سے معافی مانگ رہا ہوں، اور اس کے آنسو رخساروں سے ٹپکنے لگ جائے. خوشنما لے شبہائے تو ذوق ہائے دارم بازاری ہائے تو. تیرے آنسو تیرے رخساروں سے ٹپکتے ہیں. میرے اللہ کو ان آنسوؤں کو دیکھنے کا بہت شوق ہے. میرے اللہ بڑے عجیب انداز میں دیکھتے ہیں. اور حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جب میرا اللہ بڑی شوق سے ان آنسوؤں کو دیکھتا ہے تو اس کا مطلب کہ تیرے چہرے پر میرے اللہ کی نظر پڑ چکی ہے. اب اس چہرے پر کبھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. ہم اتنا نہیں کر سکتے اللہ کے لیے؟ دو آنسو نہیں ٹپکا سکتے میرے دوستو؟ جس خدا نے ساری زندگی دی ہے، جس خدا نے کھانے کی دولت، پینے کی دولت، چلنے کی دولت، سب کچھ دیا ہے، تو ہم خدا کے لیے دو آنسو نہیں بہا سکتے اللہ کے سامنے، وہ بھی اپنے فائدے کے لیے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے راضی ہوتے. خطا ہے انسان سے ہوتی ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا الا ماشاء اللہ کوئی اللہ کا ولی ہوگا ایسا جو کہہ سکتا ہے کہ مجھ سے اتنا گناہ، مجھے سے نہ صغیرہ گناہ ہوا ہے نہ مجھ سے کبیرہ گناہ ہوا ہے. کوئی کہہ سکتا، ہو سکتا ہے اللہ کا کوئی بندہ ہوگا ایسا، لیکن میں اور آپ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم سے کوئی کہیں نہ کہیں جانے انجانے میں غلطی انسان سے ہوتی ہی ہے، اور انسان خطا سے خالی نہیں ہے. لیکن اللہ نے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الخطاؤن التوابون، گناہ گار کو یہ نہیں کہ بدترین گناہ گار ہوا ہے جو توبہ کرے، ایسا نہیں فرما، بلکہ کیا فرما؟ بہترین گناہ گار. یعنی گناہ گار کو بھی کیا کہا جا رہا ہے؟ بہترین گناہ گار وہ ہے جو اللہ کے سامنے توبہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی معافی تلافی کر لے. تو میرے دوستو، موت سر پر منڈلا رہی ہے. مجھے آپ کو کوئی بھروسہ نہیں کہ ہم ظہر کی نماز بھی پڑھ سکیں گے یا نہیں پڑھ سکیں گے، ہم یہاں سے گھر جا بھی سکیں گے یا نہیں جا سکیں گے. ابھی 2 دن پہلے ایک ویڈیو آئی تھی، کتنی اچھی موت آ گئی اس بندے کو، کہ وہ بندہ ایسا تھا کہ مسجد میں اذان سے پہلے پہنچ جایا کرتا تھا. سارے لوگ مسجد کی گواہی دے رہے، اس کا معمول تھا کہ اذان سے پہلے وہ مسجد میں اذان سے پہلے ساری ضرورت سے فارغ ہوتا تھا اور اذان کا انتظار کرتا تھا. جیسے اذان ہو گئی
فوراً سنت پڑھ لی اور اپنے اپنے عمل میں لگ گیا. اور چھوٹا سا آدمی، مزدور آدمی تھا، چھوٹا سا کاروبار کرنے والا. جب اس دن ایسا ہوا کہ اذان سے پہلے آیا، اپنی ضرورت سے فارغ ہوا اور مسجد میں آ کر بیٹھ گیا. جیسے اذان ہو گئی، ابھی رکعت باندھ رہا تھا کہ موت کا فرشتہ لے کر چلا گیا. کتنی اچھی موت ہے. اللہ پاک ہمیں بھی ایسی موت نصیب فرمائے جو مسجد کی موت ہو. مسجد میں آیا ہے، نماز کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہے، تو اللہ پاک ایسی موت بھی دیتا ہے. لیکن بندے کو مانگنا چاہیے. بندے کی نیکی اللہ کو پسند آئے. کوئی زندگی کی ایک ادا ایسی پسند آ جائے، ہر نیکی یہ سمجھ کر کرو کہ یہ نیکی میرا اللہ قبول کر لے گا، اور میری یہ نیکی میری زندگی کی آخری نیکی ہے، یہ سمجھ کرو تو اللہ اخلاص کی توفیق بھی دے گا. ہر سجدہ یہ سمجھ کر کرو کہ یہ سجدہ میری زندگی کا آخری سجدہ ہے، تو اللہ اخلاص کی توفیق بھی دے گا. ہو سکتا ہے کہ وہ نیکی اللہ پسند فرما دے اور اسی کے اوپر اس کے مغفرت کا فیصلہ ہو جائے. اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے سچی پچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب من فتنة المسيح الدجال. اے الہ العالمین، ہم تمام کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم بڑے گناہ گار، بڑے سیاکار، بڑے خطا کار، بڑے قصوروار ہیں. یا اللہ تیرے دربار کی اقراری مجرم ہے. اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما. اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما. یا اللہ ساری زندگی بدکاری میں گزار دی ہے، نوجوانی سے لے کر آج تک تیرے نافرمانی میں گزاری ہے. کوئی دن کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ جس میں ہم نے تیری نافرمانی نہ کی ہو. یا اللہ تو نے رمضان جیسا مہینہ عطا فرمایا. یا اللہ اس رمضان کے آنے پر بھی ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں. پورا دن بستروں میں سوتے رہے، پوری رات بازاروں میں جاگتے رہے، نافرمانی کرتے رہے. یا اللہ غفلت میں تیرا رحمت والا عشرہ ہم سے جدا ہو گیا. یا اللہ یہ رحمت والا عشرہ اب ہمیں پتہ نہیں کہ زندگی میں ملے گا یا ہم قبرستان میں سوئے ہوئے ہوں گے. یا مولا کریم ہمیں رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. یا اللہ رمضان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. ناقدری سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ناقدری سے ہماری حفاظت فرما. امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما. یا اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ یہ ظالم ہمارا رمضان خراب کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارے روزے خراب کرنا چاہ رہے ہیں. یا اللہ ہمارے گھروں کو اجاڑ رہے. یا اللہ تیرے مسجدوں کو اجاڑ رہے. اللہ تیرے مسجدوں کا کیا قصور ہے جہاں اذانوں کی آوازیں آتی، جہاں لوگ اعتکاف میں بیٹھ، جہاں تراویح ہوتی ہے، جہاں سجدے کرتے ہیں، جہاں تیرا نام پکارا جاتا ہے. یا اللہ وہاں جوتیاں لے لے کر چڑھ رہے ہیں، تیرے مسجدوں کو ویران کر رہے. یا اللہ ان ظالموں کی اتنی ہمت ہو گئی ہے کہ تیرے مسجدوں میں آ کر کہہ رہے ہیں اے مسلمانوں بلاؤ تمہارا خدا کہاں چلا گیا. اے مولا ہمارے غداری کی وجہ سے تجھے سننا پڑ رہا ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے تجھے سننا پڑ رہا ہے. یا اللہ تو مسجدوں کی حفاظت فرما، مولا مسجدوں کی حفاظت فرما. یا اللہ بہار کے اندر مسلمانوں کو گھر سے بے گھر کیا جا رہا ہے، بنگال کے اندر مسلمانوں کو گھر سے بے گھر کیا جا رہا ہے. یا اللہ ان کے رمضان کے روزوں کو خراب کیا جا رہا ہے. اے مولا کریم چھوٹے چھوٹے معصوم بچے گھر سے باہر نکل رہے. یا اللہ ان ظالموں کی ہمت اتنی بڑھ گئی ہمارے ماں بہنوں کی عزتوں پر ہاتھ ڈال گئے. اے مولا کریم ہم اتنے کمزور نہیں تھے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم کمزور ہو گئے، ہم نے تجھے ناراض کر دیا. اللہ راضی ہو جا. اللہ اتنا ناراض نہ ہو کہ تو ہمیں ظالموں کے حوالے کر دے. اللہ ان ظالموں کے حوالے نہ فرما، یہ تو خوش ہو رہے ہیں. اللہ تیرے حبیب کی امت کو پریشان کر کے خوش ہو رہے ہیں. اے مولا کریم تو اپنے حبیب کی امت کی لاج رکھ لے. اللہ تو مسلمانوں کی حفاظت فرما. تجھے رمضان کا واسطہ ہے، تجھے تیرے قرآن کا واسطہ ہے، مسلمانوں کی حفاظت فرما لے. مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما. اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، تبلیغی جماعت کی حفاظت فرما، ہمارے ماں بہنوں کی عزتوں کی حفاظت فرما. اے مولا کریم ان ظالموں کو چن چن کر اپنے عذاب میں مبتلا فرما. اے اللہ ایک ایک کو چن چن کر اپنے عذاب میں مبتلا فرما دے. مولا ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کمزور ہو گئے. اللہ ہم گناہ کر کر کے کمزور ہو گئے، نافرمانی کر کر کے کمزور ہو گئے. اے مولا تو طاقتور ہے، تو بدلہ لینے والا ہے.
ہم نے اس معاملے کو تیرے حوالے کر دیا ہے، جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہے سارے مسلمانوں کی مدد فرما، ہر آنے والی مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما، نمازوں کو قبول فرما، تہجد پڑھنے والوں کو قبول فرما، اعتکاف کرنے والوں کو قبول فرما، جو مسلمان جیل کے کوٹرے میں باعزت ان کے رہائی کے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ ہمیں جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہے اس کے قرض کیا اپنے خزانے غیب سے ادائیگی کے اسباب پیدا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم اور آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب